بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک تو اس وقت باقاعدہ اسکولوں کا رواج نہیں تھا، دوسرے اس پیارے وجود کی تعلیم و تربیت خدا تعالیٰ نے خود کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا پہلا سہارا ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ پالنے والا میں ہوں۔ پھر عبد المطلب کے دل میں پیار ڈال دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محرومی کا احساس نہ ہونے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لاڈ پیار میں پلے۔ دادا پوتے کا عجیب پیار تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیتے، اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے جب تک ننھا پوتا کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سرپرستی بھی زیادہ عرصہ میسر نہ آئی۔ عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے۔ عبد المطلب نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا، میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا ہوں۔ یہ میری امانت ہے، اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا، دیکھنا اس کا دل میلا نہ ہو۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب کو یہ امانت سونپ کر 82 سال، بعض روایات کے مطابق 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا جنازہ اٹھا تو در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہتے جاتے تھے۔ یہ عام الفیل کے بعد 8واں سال تھا۔ ابو طالب نے اس روتے ہوئے غمگین و پریشان بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے کہا، تم بھی میرے بچے ہو، میرے دوسرے بچوں کے ساتھ میرے پاس آرام سے رہو۔ ابو طالب کو اس پیارے بچے سے اس لیے پیار تھا کہ وہ آپ کے سگے بھائی کی اولاد تھا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے فاطمہ بنت عمرو سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ابو طالب بڑے بیٹے تھے اور عبداللہ چھوٹے تھے۔ ایک بیٹی کا نام عروہ تھا اور ایک حکیم جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ بھائی جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ پھر اس معصوم بچے کی والدہ اور دادا کے نہ رہنے سے بھی قدرتی طور پر محبت میں شدت آ گئی۔ ابو طالب بعض دفعہ اپنے بچوں کے سامنے کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ رات کو عموماً اپنے ساتھ سلاتے۔ یہی کوشش رہتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آپ کی آنکھوں کے آگے رہیں۔ کبھی کسی کام سے باہر جاتے تو آ کر تسلی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے تو نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی بھی آپ پر سختی نہیں کرتی تھیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پیاری اداؤں کے مالک تھے کہ سختی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔ اللہ پاک کی حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی سے ایسے واقعات ہوئے جن سے لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا جو چہرے دیکھ کر قسمت کا حال بتانے کا ماہر تھا۔ سب لوگ شوق سے اپنے بچوں کو لے کر گئے اور اس سے مستقبل کے حالات پوچھنے لگے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے۔ اپنے بچوں کو لے کر نہیں گئے، صرف اپنے بھتیجے کو لے کر گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس نجومی نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ کاموں سے فارغ ہوا اور باقی لوگ چلے گئے تو پوچھنے لگا، ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے جلدی دکھاؤ، وہ ہونہار ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی شان ظاہر ہوگی۔ ابو طالب نے اس قدر دلچسپی دیکھی تو گھبرا گئے کہ کہیں وہ بچے کو زبردستی نہ چھین لے۔ دراصل وہ اس لیے اصرار کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وہ خاص نور دیکھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-12 سال کے تھے تو عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے تھے۔ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جدائی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ چچا سے لپٹ کر رونے لگے۔ ابو طالب سمجھ گئے کہ محبت کی وجہ سے میرا جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اداس کر رہا ہے۔ خود ان کا دل بھی اداس ہو رہا تھا۔ دراصل اللہ پاک ایسے سامان کر رہا تھا کہ اس پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے زیادہ لوگ واقف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چہرے کو ایک دفعہ دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے گئے۔ شام کے جنوب میں ایک گاؤں بصرہ تھا۔ جب قریش کا قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں ایک خانقاہ مذہبی عبادت گاہ تھی جس کا راہب بحیرہ نام کا عیسائی تھا۔ بحیرہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ سے بچائے۔ اس نے کشفاً یہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر درخت اور پتھر سجدے میں گر گئے۔ اس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ 7 پشتوں سے سینہ ور سینہ جو ایک موعود نبی کے متعلق پیش گوئی ہوئی ہے کہ قریش میں سے ہوگا، عین ممکن ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور سب قافلے والوں کو دعوت پر بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ وہ آنے والے مہمانوں کو غور سے دیکھتا رہا مگر وہ حسین بچہ اس کو نظر نہ آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا سب قافلے والے آ گئے ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ ایک بچہ سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے اصرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ کو قریب بلوا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کی۔ دونوں کندھوں کے درمیان ابھرے ہوئے گوشت مہر نبوت کو محسوس کیا جو آنے والے نبی کی ایک نشانی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ موعود نبی ہیں تو ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے جواب دیا۔ اس کا باپ تو زندہ نہیں ہے، راہب نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے ابو طالب سے کہا آپ اس بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو یہودی ان نشانیوں سے اس کو پہچان لے اور کوئی نقصان پہنچائیں۔